اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو بیان ہے وہ شاید ہم میں سے کسی نے بھی سنا نہیں ہوگا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا بیان ہے جو ہماری زندگی میں ایک نئی لہر پھیلا دے گا۔ دوستو، ہمیشہ امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جب ہم اپنے صبر پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کامیابی بھی دے دیتا ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک روز کوئی طور کی پہاڑ کی طرف اللہ تعالیٰ کے راز کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں اسے ایک خرگوش ملا جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر گھاس کھا رہا تھا، یعنی گھاس بھی سوکھی ہوئی تھی۔ تو خرگوش نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ خرگوش مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی، تو خرگوش سے پوچھا کہ اے خرگوش، کیا بات ہے، تم میری طرف گور گور کے دیکھ رہے ہو؟ تو اس خرگوش نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے راز کے لیے جا رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں واقعی اللہ تعالیٰ سے راز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو خرگوش نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بے شک کہو، کیا مسئلہ ہے؟ خرگوش نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ سے راز کے لیے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے میری ایک بات ہے، اسے اللہ تک پہنچا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہو، میں آپ کی یہ بات اللہ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تو خرگوش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میری طرف سے سلام کہنا اور اسے کہنا کہ 40 سال سے اس پہاڑ میں میں رہ رہا ہوں، آج تک ایک بوند بارش بھی اس پہاڑ پر نہیں برسا۔ یا اللہ، اس پہاڑ پر بارش برسا دے، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی راز کے لیے نکلے، اللہ سے راز ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ سے راز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے رستے میں کوئی چیز دیکھی یا کسی کا کوئی پیغام آپ کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے رستے میں ایک خرگوش ملا جو ایک پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ پر میرا سلام کہنا اور اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یا اللہ، میں 40 سال سے اس پہاڑ پر رہ رہا ہوں، اس 40 سال میں ایک بھی قطرہ بارش اس پہاڑ پر نہیں ہوا۔ یا اللہ، اس پہاڑ پر بارش برسا دے، تاکہ ہم جو حیوان اس پہاڑ میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے گھاس اگ جائے، ہمارے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے، کیونکہ ہم رہتے اسی پہاڑ پہ ہیں اور کھاتے کسی اور پہاڑ سے ہیں، ہم بہت ہی مشکل میں ہیں، ہمارے اس پہاڑ پر بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، جا کے اس خرگوش سے کہہ دو کہ 40 سال اس پہاڑ میں تم رہ رہے ہو، یہاں پر بارش نہیں ہوئی، اگلے آنے والے 40 سال بھی اس پہاڑ پر بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوئے، دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اس خرگوش کو میں کیا کہوں گا؟ یا اللہ، مجھے وہ زبان دے دے کہ میں خرگوش کو کوئی ایسی تسلی دے دوں۔ یا اللہ، آپ تو عالم الغیب ہے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ حیوان ہے، میں اسے کیسے جواب دوں؟
خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ جب اسی پہاڑ پر پہنچے جب موسیٰ علیہ السلام سے خرگوش ملا تھا تو خرگوش کا سامنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ وہ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خرگوش کے پاس پہنچے تو خرگوش نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے میری وہ بات اللہ تک پہنچا دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک پہنچا دی۔ تو خرگوش خوشی سے چل کود اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے میرے بات کا کیا جواب دیا؟ ذرا وہ بھی تو سناؤ کہ ہم کو خوشی ملے کہ اس پہاڑ میں جتنے بھی حیوان جتنے بھی جانور رہ رہے ہیں میں سب کو جا کے یہ خوشی سنا دوں کہ ہمارا پیغام موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تک پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غمزدہ تھے، لیکن پھر بھی کیا کریں، اس خرگوش کو تو جواب دینا ہی تھا۔ خاموش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ خرگوش نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ خاموش کیوں ہوئے؟ ذرا بتائیے کہ اس حقیر کی بات جب آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچائی تو اللہ عز و جل نے میری اس بات کا کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خرگوش سے کہا کہ اے خرگوش، آپ کا جو سلام تھا وہ میں نے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بات بھی میں نے کہی کہ آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ اس پہاڑ پر 40 سال سے بارش نہیں ہوئی۔ تو خرگوش نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب ذرا جلدی بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خرگوش سے جا کے کہہ دینا کہ اس پہاڑ پر 40 سال سے کوئی بارش نہیں ہوئی ہے، اور آنے والے 40 سال تک اس پہاڑ پر کوئی بھی بارش نہیں ہوگی۔ جب یہ بات خرگوش نے سنی تو خرگوش خوشی کے مارے کود اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب مجھ جیسے حقیر کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہمارے لیے یہی بہت ہی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور خرگوش سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے والے 40 سال تک اس پہاڑ پر کوئی بھی بارش نہیں ہوگی، یہ بات سن کر بھی آپ اتنے خوش ہوئے ہیں؟ تو خرگوش نے کہا کہ مجھے اس بارش کی کوئی فکر نہیں ہے، چاہے اس پہاڑ پر بارش ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ مجھ جیسے حقیر حیوان کی بات آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ بات سن لی، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بہت ہی خوشی سے خرگوش وہاں سے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر نیچے اتر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بالکل پہاڑ سے اتر گئے تو وہاں پر اس پہاڑ پر بارش شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ پر آنے والے 40 سال تک بارش نہیں ہوگی، اور یہ تو اسی دن ہی بارش شروع ہو گئی۔ تو اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یا اللہ، خرگوش کو تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس پہاڑ پر 40 سال آنے والے 40 سال اس پہاڑ پر بارش نہیں ہوگی، اب اس خرگوش کا میں سامنا کیسے کروں گا؟ یا اللہ میری عزت رکھ۔ تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کہا کہ اے موسیٰ، جس خرگوش کو آپ نے میری وہ پیغام پہنچائی کہ میں نے اس خرگوش سے کہا کہ آنے والے 40 سال تک اس پہاڑی پر بارش نہیں ہوگی، آپ نے اس کی خوشی دیکھی، لیکن اس کے دل میں جو تھا وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں جو بات تھی، جو خوشی تھی، جو امید تھی، وہ صرف میں نے دیکھی ہے۔ میں نے اس امید کی بنا پر اس پہاڑ پر بارش شروع کر دی۔ یہ خرگوش بہت ہی خوش ہوا کہ مجھ جیسے حقیر کی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچی، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے 40 سال تک اس پہاڑی پر بارش نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا وہی رب ہے، وہ رب ہم پر بارش ضرور برسائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی امتحانوں کا گھر ہے۔ اس زندگی میں طرح طرح کے امتحان انسانوں پر آتے ہیں،
مشکلات آتے ہیں، غم آتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان لعین جو ہے وہ نا امید ہے اللہ کے در سے، لیکن پھر بھی شیطان کو کچھ امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے بخشے گا، لیکن اس کی قسمت میں بخشش نہیں ہے، اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی جو ہے دوستو وہ کفر ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس امتحان میں میری ناشکری کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، اسی کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔